الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نہج البلاغہ کے ذیل میں امیر المومنین علیہ السلام کے دور کے ریاستی مسائل کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ جس میں امام علیہ السلام نے ابھرے ہوئے ملکی اندرونی مسائل کو کس طریقے سے حل کیا اور کن مشکلات کا سامنا امام علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ گزشتہ دروس میں جنگ جمل کا سلسلہ جاری تھا اور آج اس موضوع کو انشاءاللہ اختتام کی طرف ہم لے کے چلیں گے اور آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل کے اختتام میں انہوں نے کیا روش کو اختیار کیا، ان کا موقف کیا تھا، اس کو انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کیا جائے گا۔ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کے متعدد خطبات اور اسی طریقے سے بعض مکتوبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے جنگ جمل کے بعد لکھے گئے، اس میں امام علی علیہ السلام کا طرز اور طریق ہمارے سامنے آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جنگ جمل میں جب یہ ختم ہو گئی تو جو افراد زندہ بچ گئے ان کے ساتھ درگزر کیا اور عفو اور درگزر سے کام لیتے ہوئے سب کو چھوڑ دیا۔ نہج البلاغہ میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اہل بصرہ سے متعلق خطبہ ہے اور مروان بن حکم نے آ کے سفارش کی امام حسن و حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کا بیان وارد ہوا ہے۔ وإلا کلی طور پہ بعض ایسے ہمیں شواہد مل جاتے ہیں کہ جسے ہم جنگ جمل کے اختتام سے متعلق کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دو حصوں میں ہم بحث کو سمیٹتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کیا سلوک کیا جب جنگ جمل ختم ہو گئی، کیونکہ اس چیز کا بیان وہ اہمیت کا حامل ہے کہ جنگ جمل کو برپا کرنے والی جو شخصیات تھیں اس میں سرکردہ افراد، ان میں فقط اور فقط حضرت عائشہ، عبداللہ بن زبیر اور اس طرح چند افراد زندہ بچے، بقیہ اکثر بیشتر افراد جو ہیں وہ جنگ کے اندر ہی مارے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ لہٰذا ان قیدیوں کے ساتھ ان کے اموال ہیں، ان بالخصوص وہ افراد کہ جو جنگ میں مارے گئے ان کے اموال ہیں، ان کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے کیا موقف اختیار کیا۔ نمبر دو کہ یہ جو فتنے جن کا سامنا امیر المومنین علیہ السلام کو کرنا پڑا، در حقیقت اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر احادیث شیعہ سنی کے مطابق پہلے سے ہی دی ہوئی تھی۔ آئیں پہلے ہم اس حصے کو کتابوں سے دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی نہج البلاغہ سے بعض امور کو ملاحظہ کریں گے۔ نہج البلاغہ سے ہی ایک خطبہ چھوٹا سا پڑھتے ہوئے بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ خطبہ نمبر 71 نہج البلاغہ میں مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کی ترجمے کے مطابق خطبہ نمبر 71 اس خطبے کا صرف ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ جمل کے موقع پہ جب مروان بن حکم کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے امام حسن و حسین علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی سفارش کریں۔ چنانچہ ان دونوں نے امام علی علیہ السلام سے اس سلسلے میں بات چیت کی اور حضرت نے اسے رہا کر دیا، یعنی عربی عبارت ہے فاستشفع الحسن والحسین علیہم السلام، کہ اس نے امام حسن و حسین علیہ السلام سے سفارش کرنے کا کہا، استشفاع یعنی شفاعت کرنا، سفارش کرنے کا کہا۔ تو انہوں نے بھی پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں اس کا تقاضا پہنچایا اور امام نے آزاد کر دیا، لیکن اس موقع پہ امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اسے جب رہا کیا گیا تو اس نے یہ کہا فقال لہو،
کہ ان دونوں نے اسے کہا کہ یبایعک یا امیر المؤمنین، کہ امام حسن و حسین علیہ السلام نے پھر مزید پیغام پہنچایا کہ مروان آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ آپ امام علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، ایک ہے جنگ جمل سے پہلے والا مرحلہ جب عمومی بیعت ہوئی، تو اس وقت جن لوگوں نے بیعت کر لی اپنے ارادے اختیار رضامندی کے ساتھ، تو انہیں شدت سے بیعت کے اوپر قائم دائم رہنے کا امام نے حکم دیا، اور جنہوں نے اس وقت بیعت نہیں کی تھی تو ان کو امام علیہ السلام نے ترک کر دیا، انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہاں پہ مروان نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس موقع پہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، کیا اس نے عثمان کی قتل ہو جانے کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ امام نے خود ایک سوال ابھارا کہ کیا اس نے پہلے بیعت نہیں کی تھی؟ پھر فرمایا کہ لا حاجۃ لی فی بیعتہ، اب مروان بن حکم کی بیعت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہا کف یہودیہ، یہ یہودی ہاتھ ہے، یہودی قسم کا ہاتھ ہے۔ لو بایعنی بکفہ، اگر ایک ہاتھ سے یہ میری بیعت کرے گا، لغدر بسمتہ، تو دوسرے طریقے سے بسبتہ، تو دوسرے ہاتھ سے وہ اسے توڑ بھی دے گا، یعنی ذلیل و خوار کر کے توڑ بھی دے گا۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنی دیر کہ کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو جائے، بس اتنی دیر کے لیے یہ بیعت کے اوپر رہے گا، اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اس کی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر ہے کہ وہ ہوا ابو الاکبش الاربعہ، اور اس کے یہ حکومت کرے گا اور اس کے 4 بیٹے حکومت کریں گے۔ در حقیقت جو امام نے تعبیر استعمال کی اس کے اوپر دقت کریں، اما ان امرأۃ کلقعۃ الکلب انفہ، کہ اس شخص کی حکومت آئے گی۔ یہاں پہ جو اردو ترجمہ یہ ناقص ترجمہ، یہاں پہ غالباً ٹائپنگ میں یہ ناقص ہے، کہ یہاں تک تو ترجمے کے مطابق درست ہے کہ وہ اگر ایک ہاتھ سے بیعت کرے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی اما ان امرأۃ، کہ اس کی حکومت، مروان کی حکومت اتنی دیر کی ہوگی کہ جتنا کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو جائے، یعنی کتے کی ناک پہ کچھ لگ جاتا ہے تو وہ عجلت میں اسے اتارتا ہے یا چاٹتا ہے یا صاف کرتا ہے، تو جتنی مدت اس کو لگتی ہے تو قلیل مدت اس کے پورے وہ وقت میں ہوتی ہے، تو اس کو بھی اتنی قلیل مدت حکومت ملے گی، امام علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے، صحیح، اس کے 4 بیٹے حکمران ہوں گے۔ وَسَتَلْقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ وَمِنْ وَلْدِهِ يَوْمًا مَوْتًا أَحْمَرَ، اور امت اس کے اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سے سختیوں کے دن دیکھے گی، سخت ترین دن اس کے ہاتھوں دیکھے گی، کیونکہ بہت ظلم و ستم انہوں نے ڈھایا، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام پہ اور ان کے شیعوں کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھایا۔ حجاج کو یہی عبد الملک بن مروان لے کے آیا اور اس نے بدترین طریقے سے صحابہ، تابعین اور دیگر افراد کو شہید کیا۔ اور قابل تعجب بات یہ ہے، حجاج کے اوپر عربی میں کچھ کلپس اس کے بنائے ہوئے ہیں، یا فلم ممکن ہے بنائی گئی ہو، آپ عربی میں عام لکھیں الحجاج بن یوسف سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پہ، تو وہ اس کے آ جائیں گے، مقطع عربی میں کہتے ہیں، کلپ چھوٹے چھوٹے آ جائیں گے۔ اس کے نیچے آج کے دور میں کیونکہ عربی میں ہے وہ سارا، تو عرب کنٹریز میں، عرب ممالک میں جو اہل سنت آباد ہیں انہی کے کمنٹس ہیں، آپ کمنٹ دیکھیں، اکثر بیشتر نے اس کو رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ یعنی سعید بن جبیر لکھیں، سعید بن جبیر والحجاج، کیونکہ سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی ہیں اہل سنت کے، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کئی ان کے احادیث موجود ہیں ان کے طریق سے، اور سعید بن جبیر قرآن کے قاریوں میں سے تھے، بڑی شخصیت تھے، تو حجاج نے بدترین طریقے سے قتل کر دیا، تو ان کی نظر میں دونوں ہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بعض نے لکھا بھی کہ جس کے ہاتھوں ہزاروں افراد تابعی اور صحابی قتل ہوئے تم اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہو،
تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے ذریعے سے اسلامی حکومت اور ملک قوی ہو گیا اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ تو بعض نے لکھا کہ اگر پوری دنیا بھی فتح ہو جائے، اس نے جن شخصیات کو قتل کیا ہے اس کا جواز تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ لیکن اکثر وہ ہے آنکھوں میں پٹی بندی ہو تو یہی ہوتا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان اور اس کے جو دیگر فرزندان تھے، تو حجاج ایک بڑا والی تھا اور اس نے بہیمانہ طریقے سے قتل و غارت کی کہ تاریخ بشریت میں اتنا بڑا قاتل شاید گزرا ہو جو حجاج کی حالت ہے۔ اور اہل سنت اس کو بھی بخشوانے اور جنتی ثابت کرنے کے در پہ ہوتے ہیں تاکہ ثابت کر سکیں کہ بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ اسلام و مسلمین کے حق میں تھی، ان کے فائدے میں تھی، صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی پر تنقید آ جائے تو پھر تنقید آہستہ آہستہ بنو امیہ اور ان کے بادشاہوں پر آ جاتی ہے۔ یعنی یہ اس سے آپ ایک ناسبیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی یہ جو میں آپ کے سامنے کمنٹس کی صورت بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بنو امیہ اور بنو امیہ کی حمایت کرنے والے افراد تمام ان کے جرائم کو قبول کرتے ہوئے برملا طور پر اظہار کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، واضح طور پہ اظہار کرتے ہیں۔ اور ہماری طرف شیعہ کی باری آ جائے، اسے معلومات بھی نہیں ہے کہ بھائی حجاج کون تھا، کیا کیا، کیا کچھ ہوا، کوئی اسے خبر بھی نہیں ہے۔ لہذا تاریخ کے اوپر اس حوالے سے ضرور نگاہ ڈالیں اور ان امور کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی یہ چیزیں بعید نہیں ہیں کہ جو اس دور میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہی ماحول آج بھی موجود ہے۔ یعنی حجاج کے جتنے جرائم ہیں، اکابرین اہل سنت، تابعین، صحابہ کا ایک قاتل ہے، لیکن اس کے لیے نرم گوشہ ان کے دل میں موجود ہے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں بھی ہیں، مغفرت کی دعائیں بھی ہیں، کلمہ گو بھی اسے کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ خلاصہ کلام خطبہ نمبر 71 آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ مروان بن حکم نے سفارش کیوں کی؟ کتب میں وارد ہوا ہے، اہل سنت شیعہ دونوں کتب میں، کتب تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے اونٹنی کی کونچے کاٹنے کو کہا، کہ جو قدیم کتابیں ہیں 3 صدی ہجری کی کتابیں، اس میں وارد ہوا ہے کہ ایک کے بعد ایک قبیلہ آ جاتا اور جان نچھاور کرتا، خصوصاً بنو ناجیہ، بنی ازد اور بنی ضبہ، انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ قربانیاں دیں، اور ان کے اس قدر بڑے پیمانے پہ قربانیاں اس اونٹنی کے لیے انہوں نے دیں، اتنے بندے قتل ہوئے کہ خوف تھا کہ ان کی نسل ہی نہ ختم ہو جائے قبیلے کے اعتبار سے، کیونکہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے یہ، کہ گزشتہ درس میں آپ جغرافیائی طور پہ بصرہ کے حالات کو جان چکے ہیں کہ یہ غرب میں ازد قبیلہ پایا جاتا تھا۔ اسی طرح بنی ضبہ، اسی کے پاس ایک قبیلہ پایا جاتا تھا۔ یہ 2 قبیلے آخر تک ڈٹے رہے۔ بنی ناجیہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ قتل ہوئے۔ تو امام نے امام حسن و حسین علیہم السلام کو حکم دیا کہ یہ بات بھی تاریخی طور پہ آئی ہے، بلکہ اگر میں آپ کی خدمت میں کتاب سے پڑھ سکا تو کتاب سے آپ کی خدمت میں یہ حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کتاب ہے وقعۃ الجمل، محمد بن زکریا بن دینار البصری کی قدیمی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کے کونچے کاٹ ڈالیں، اور بعض جگہوں پہ کہ وہ جو ہودج بنائی ہوئی تھی، وہ جو اونٹنی کے اوپر وہ ڈبہ ٹائپ جسے آپ سمجھ لیں، کیونکہ ہودج کا مطلب بعض اوقات قابل فہم نہیں رہتا، کہ پرانے دور میں ایک چھوٹا سا کمرہ نما بناتے تھے گھوڑے پہ یا اونٹ کے اوپر، بالخصوص مستورات یا خواتین کے لیے، کہ ان کے لیے ایک تو بیٹھنا آسان نہیں ہوتا اونٹ کے اوپر دونوں ٹانگوں کے ہمراہ، تو اس طرح سے ہودج نما بنایا جاتا تھا۔ تو بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ وہ لوہے کا تھا، اس لیے تیر لگتے تھے تو اندر نہیں جاتے تھے، لیکن پھر بھی اس میں آنے جانے کی جگہ ہے، دروازہ کھل سکتا ہے، یا کوئی مختصر سی چھوٹی سی کھڑکی ہوگی تو تیر اندر گئے ضرور، لیکن عموماً وہ ہودج لوہے نما چیز سے بنی ہوئی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے امام حسن و حسین علیہ السلام کو حکم دیا، اور تقریباً 5 ایسے قبائل تھے جنہوں نے پورا گھیرا ہوا تھا اونٹنی کو۔ بنو راسب تھے، بنی ازد تھے، بنو ناجیہ تھے، باہلہ تھے اور بنو ضبہ تھے،
اور ان میں زیادہ تر افراد جو ہیں وہ قتل ہوئے، جن میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان میں بنی ضبہ اور ازدی یہ زیادہ مارے گئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعقروا الجمل، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، فَإِنَّهُ الشیطان۔ ہمارے یہاں کلمہ اونٹنی رائج ہو گیا ہے، وَإِلَّا جمل جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ناقتن استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ضمیریں پلٹائی گئی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اونٹ تھا، مذکر تھا۔ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ فَشَدَّ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بن علی فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، تو سیدھی طرف اونٹنی کی کاٹ دی۔ وَشَدَّ الْحُسَيْنُ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، اس اونٹ کی پھر بائیں طرف امام حسین علیہ السلام نے کاٹ دی اور پھر آگے بڑھے۔ اس کے یعنی یہ بازو جو ہیں، آگے کی ٹانگوں کو ید سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پیچھے کو پاؤں سے تعبیر کیا جاتا ہے جانور کی۔ تو دستی بھی اردو میں بھی چلتا ہے کہ دستی کا گوشت اور ران کا گوشت، دستی یعنی دست ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو جو آگے کی دو ٹانگیں تھیں، ایک امام حسن علیہ السلام نے کاٹی جب امیر المومنین نے حکم دیا، اور دوسری امام حسین علیہ السلام نے کاٹی، اور تیسری جو تھی پیچھے کی ٹانگ، دائیں ٹانگ، وہ محمد بن حنفیہ انہوں نے کاٹی، اور عبد الرحمن بن طود اس نے بائیں ہاتھ بائیں طرف کی ٹانگ اونٹنی کی کاٹی، اور جب وہ اونٹنی کی ٹانگ کٹ گئی تو وہاں سے ہودج نیچے آ کے گر گئی۔ جیسے ہی وہ ہودج یعنی کمرہ نما نیچے گرا، فقال علی، امام علی علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ مرأۃ، کہ دیکھو حضرت عائشہ کی حفاظت کرو، کوئی اسے زد نہ پہنچے۔ فبادر الیہ الحسن والحسین ومحمد بن ابی بکر وعمار، تو یہ شخصیات تیزی سے آگے بڑھیں، امام حسن و حسین علیہ السلام، جناب عمار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر، وَأَطَافُوا بِالْهُودَجِ، اور ہودج کے گرد چکر کاٹنے لگے، افراد کو آنے نہیں دے رہے تھے۔ وَكَانَتْ عَلَيْهِ السِّهَامُ كَالشَّوْكَةِ الْقَطَادِ، اس کے باوجود اس کے اوپر اتنے زیادہ تیر لگے ہوئے تھے، اتنے زیادہ تیر کہ گویا کہ کانٹوں سے بھری ہوئی چیز نیچے گر گئی، اتنے زیادہ اس کے اوپر تیر لگے تھے۔ ممکن ہے اندر کی طرف لوہا ہو یا مضبوط لکڑی ہو جس کی وجہ سے وہ تیر پار نہیں ہوئے، یعنی ممکن ہے لوہا نہ ہو لیکن مضبوط ترین لکڑی کا بنا ہو۔ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہودج کی کوئی صحیح سند یا معتبر طریق سے نہیں آئی ہمارے پاس روایت، اس کے لیے اس دور کی ثقافت کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جنگوں کے اندر ہودج کس طریقے سے جانوروں کے اوپر رکھی جاتی تھی، گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں، اسی سے اندازہ ہوگا کہ وہ ہودج کیسی تھی۔ لیکن عموماً یہ آپ نے آج کے دور تک بھی یہ موجود ہے، جسے بگی ٹائپ پاکستان میں ہوتا ہے یا ہمارے معاشرے میں، کہ ایک چھوٹا کمرہ نما ہوتا ہے اور عموماً لکڑی کا وہ بنا ہوتا ہے، اس لیے تیر بہت زیادہ اس پر لگے ہوئے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر، کیونکہ وہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، جن حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ کے ستیلے بھائی تھے، تو امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو کہا انظر هل اصابها شیء، دیکھو کوئی چیز تو نہیں اسے لگی۔ فادخل محمد یدہ فی الہودج، تو محمد بن ابی بکر نے اپنا ہاتھ ہودج میں ڈالا، تو جیسے ہی ہاتھ سامنے آیا فقالت ید من ہذہ، تو حضرت عائشہ نے کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ فقال ید اقرب الناس الیک، یہ اس کا ہاتھ ہے جو سب سے قریب ترین تمہارا فرد ہے، یعنی سب سے قریبی بندہ ہے۔ وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْكِ، لیکن سب سے قریبی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ تمہارے سے یہ دشمنی یا بغض رکھتا ہے۔ ید محمد اخیک، کہ یہ تمہارے بھائی محمد کا ہاتھ ہے۔ یقول لکی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ کہا ہے، هل اصابکی شیء، کیا کوئی چیز تو نہیں آپ کو چھو گئی، یعنی کوئی زخمی تو نہیں ہے آپ؟ قالت لا الا سهم فی شعری، کہ میرے بالوں میں ایک تیر پیوست ہوا ہے، میرے بدن کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا۔ فجاء علی حتی وقف علیہا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام آئے اور کھڑے ہو گئے۔ یہ جو کتاب آپ کی خدمت میں، یہ تاریخی تمام
کتب میں اسی طریقے سے وارد ہوا ہے، کوئی بھی ہمارے پاس ایسی کتاب نہیں کہ یہ والا واقعہ اس میں موجود نہ ہو، نہ شیعوں کی نہ سنی کی۔ اس لیے یہ واقعہ ان شواہد کے ساتھ معتبر واقعات میں سے ہے کہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ یبن الخثیمہ کہا، خثیمہ اسماء بنت عمیس چونکہ اس قبیلے سے تھی، تو حضرت عائشہ نے محمد بن ابی بکر کو اپنے بھائی ہونے کی نسبت سے نہیں پکارا، کہا کہ تم خثیمہ کے بیٹے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں انہی کا بیٹا ہوں۔ بہرحال انہیں مطمئن ہو گیا، کسی غیر کا ہاتھ میری طرف نہیں پڑا، کیونکہ سخت ترین لڑائی ہوئی، دشمنی ایک وجود میں آئی، تو حضرت عائشہ یہاں پہ اب گھبرا گئی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے نہیں معلوم۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی عزت کا سلوک دی۔ یہ آج کے دور میں ہمارے لیے بالخصوص مکتب تشیع میں جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدردانی کو جانتے ہیں، گھرانے رسالت سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ سیرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے حضرت عائشہ کے عنوان سے۔ یعنی ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ حضرت عائشہ کا جو موقف تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اس کی کوئی حق بجانب نکالیں، یا اہل سنت میں سے بعض افراد کی طرح اسے اجتہادی خطا کہنا شروع کر دیں۔ نہیں، ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا ہے وہ حق نہیں ہو سکتا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے بھی جنگ لڑی ہے وہ حق پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ والے امور اپنی جگہ پہ باقی ہیں، اور دشمنی کے اعتبار سے بھی جو روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام آیا، ہمارا اس کے پر اعتقاد اور یقین ہے، لیکن اس مورد میں ہمارے لیے ایک چیز جاننا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے موقف اختیار کرنا چاہیے، سیرت کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو سیرت انہوں نے اختیار کی، جو موقف انہوں نے اختیار کیا جبکہ وہ حکومت میں تھے، حاکم تھے، قوت کاملاً رکھتے تھے، بعض شیعہ کتب کے مطابق آیا بھی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ سے میں عزت اور احترام کی توقع رکھتی ہوں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ ادھر عملی سیرت کا مظاہرہ دیکھیں، وہی ہمارا وظیفہ بنتا ہے، کیونکہ بالآخر یہ عزت گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ اگر ہم گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اس طریقے سے، اگرچہ یہ غم امت کے سینوں میں موجود ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی اور اس میں اتنے قریبی ترین افراد کہ جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائیں گے یا اس طریقے سے یہ جنگ ہو سکتی ہے، وہ غم کی صورت موجود ہے۔ یعنی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ زبیر جیسی شخصیت وہ مقابلے میں امام علی علیہ السلام کے آگے، جبکہ وہ خالصتاً مدافع جناب سیدہ سلام اللہ گھرانے اہل بیت علیہ السلام کے ایک نوع خادم کی مانند تھے، ایسے خادم کہ جو مکمل اپنی زندگی کو فدا کیے ہوئے تھا ان کے دفاع کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن وہ کیا چیزیں وہ کیا اسباب بنے جس کی وجہ سے یہ تمام امور انجام پائے، یہ بہت قابل غور چیز ہے۔ یعنی اس وقت ہمیں ان جنگوں سے اگر کوئی مطلب لینا چاہیے تو وہ عبرت اور ہدایت کا مطلب ہے۔ یعنی وہ اسباب کیا تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ ہو گئی اور اتنے قریبی افراد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد وہ مقابلے کے اوپر آ گئے، تو ان اسباب کے اوپر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اختتامی گفتگو میں ہم اسی اعتبار سے خطبہ پڑھیں گے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا، اور اس میں انہوں نے درج کیے امام علیہ السلام نے، اس نے سوال بھی کیا کہ ان فتنوں کی کیا وجہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام علی علیہ السلام سے کہ ان فتنوں کی کیا وجہ ہے۔ جو امام نے وجہ بتائی وہ وجہ آج بھی کسی بھی شیعہ کو، کسی بھی قریبی ترین فرد کو امام علی علیہ السلام کے ان کے دشمنی کے مرحلے کی پر کھڑا کر سکتی ہے۔ اگر وہ سبب کو اندر سے دور کر لے، یقیناً امام کے دوستان اور امام کے ناصرین میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف زبانی کلامی اظہار سے یہ امور حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال آئے ابھی آپ آگے دیکھیں، فجاء علی، امام علی علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت عائشہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ وہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا، یا حمیرہ، اے حمیرہ، ان رسول اللہ اوصاک بہذا، کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی وصیت کی تھی کہ ایسا عمل انجام دینا ہے آپ نے؟ واللہ ما انصفک القوم ولا انصفوا رسول اللہ،
کہ نہ قوم نے آپ کے ساتھ یعنی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا انصاف کیا، اور نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے اپنے گھروں میں تو اپنی آبرو اور عزت کو محفوظ رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو اور ان کی زوجہ کو تلواروں اور تیروں کے سائے میں لے آئے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ قسم بخدا انہوں نے انصاف نہیں کیا رسول اللہ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، کہ ان کی اپنی جو زوجات ہیں، ان کی اپنے گھر کی عزت اور ناموس ہے، وہ تیروں سے بچ کے، وہ تلواروں سے بچ کے، فتنوں سے بچ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور رسول اللہ کی زوجہ کو وہ اٹھا کے کس جگہ کے اوپر لے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا حسن غررت و خدعت، مجھے دھوکے میں مبتلا کیا گیا اور دھوکہ دیا ہے۔ وقیل علی، اور مجھے تو یہ کہا گیا تھا تصلحین بین الناس، لوگوں کے درمیان آپ اصلاح کو انجام دیں۔ فقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انت والاصلاح بینہم، کہاں آپ اور کہاں ان لوگوں کی اصلاح؟ خاتون کا کام تھوڑی ہے لوگوں میں اس طرح کی اصلاح کو برپا کرنا، خاتون کے تو بس میں بھی نہیں ہے، نہ اس کی پر جنگ واجب ہے۔ یہ جناب عمار کا مکالمہ بھی جنگ کے اختتام پہ وارد ہوا ہے تاریخ کتب میں، جو اہل سنت تاریخ کتب ہیں، کہ جناب عمار نے کہا کہ آپ کو تو حکم قرآن نے دیے وقرن فی بیوتکن، گھر بیٹھی رہیں، آپ کے لیے امارت نہیں ہے، حکومت آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے جہاد نہیں ہے، پھر کیا سبب بنا کہ آپ اس جگہ تشریف لے آئیں؟ انما امرت ان تقر فی بیتک، امام فرماتے ہیں کہ آپ کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھی رہیں۔ قالت، اس وقت حضرت عائشہ نے کہا استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ وقت ملکت فسجح، اب آپ یہاں پہ حاکم ہیں، آپ سے ایک عفو اور درگزر کی ہی درخواست ہے۔ فقال علی لا تثریب علیک یغفر اللہ لک، کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، آپ اپنے راہ کی طرف آئیں۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے اس جملے کی نفی کی ہے، یہ جو اختتام، کیونکہ اہل سنت کتب میں اسی طریقے سے وارد ہوا، اس لیے اہل سنت اس بات کے اوپر شدت سے قائل ہیں کہ حضرت عائشہ نے توبہ کر لی۔ ایک ہم اگر حدیث پڑھ سکیں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب باندھا ہے، احوال عائشہ بنت ابی بکر، کہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر کے احوال بعد از جمل، جنگ جمل کے بعد۔ اس میں شیعہ سنی کتب سے انہوں نے احادیث کو فقط جمع کیا، کوئی تبصرہ اس کے اوپر انہوں نے تحریر نہیں کیا۔ تو اہل سنت لا تثریب علیکی یغفر اللہ لکی، کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے، آپ کے لیے کوئی سزا اور کوئی چیز نہیں ہے، عفو درگزر سے یعنی کام لیا گیا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا اور دیگر محققین کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی توبہ اور ان کے استغفار جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اب یہ ان کی تحقیق ہے، لیکن اہل سنت کی نظر میں ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو تاریخی اس واقعے کی سند نہیں ہے کہ اہل سنت سند لے کے آئیں، لیکن اسے ذکر کرتے ہیں، مثلا مرزا جہلمی صاحب ہر چیز کے اوپر سند لاتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے اوپر وہ سندی گفتگو نہیں کریں گے۔ یا اسی طریقے سے یہ وارد ہوا ہے رجال کی کتابوں میں ان کے کہ وقرن فی بیوتکن، قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتی تو اس قدر گریا کرتی کہ ان کا خمار یعنی یہ جو نقاب اور چادر ہے یہ گیلی ہو جاتی تھی۔ اب یہ بھی آیا صحیح سند ہے یا نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ صحیح سند کو ہٹا دیں، جیسے کہ ہم دروس میں اس منہج کے تحت امور کو بیان نہیں کریں بلکہ تاریخی شواہد تجزیہ تحلیل کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی اس تاریخی شواہد کو بعینہ ہی نقل کرنا بے فائدہ ہے، وہ خلط ملط کر کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم تاریخی حقائق کو نہج البلاغہ کے تناظر میں لے رہے ہیں کہ جو نہج البلاغہ سے کے آئینے میں درست قرار پاتا ہے یا نہج البلاغہ سے سازگار ہے اور متناسب ہے، اس موقف کو ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان دروس میں آپ کے سامنے روش ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال ثم امر فحملت بالہودج الی قصر بنی خلف خزاعی، پھر امام علیہ السلام نے حکم دیا اور ہودج کے ہمراہ حضرت عائشہ کو ابن خلف خزاعی کے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ وہی شخص ہے کہ مارا گیا تھا، اس کی جو بیوی تھی صفیہ،
اس نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمتیں لگائی اور یا قاتل الاحبہ کہہ کے پکارا، اور امام نے پھر آپ گزشتہ دروس میں یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں اہل سنت معتبر کتب تاریخ سے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں احبہ کا قاتل ہوتا تو نے جو اپنے گھر کے اندر بندے چھپائے ہوئے ہیں انہیں بھی پکڑ کے قتل کر دیتا۔ تو تب لوگوں کو پتہ لگا کہ اندر افراد چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ جب حضرت عائشہ کو لے جایا گیا تو ادھر منتقل کیا گیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے نہیں گئے، تو وہ حضرت عائشہ کو اس گھر میں، جس گھر میں وہ پہلے ٹھہری نہیں تھی بصرہ میں، اسی گھر میں، کیونکہ سب سے بڑا گھر تھا یہ، بڑے گھر سے مراد ہے تہہ خانے ہوتے ہیں، نیچے فرار کے راستے بھی بنے ہوتے ہیں، اور جیسا پہلے زمانے میں بڑے گھر ہوتے تھے دیواریں لمبی، تو ان جگہوں پہ پھر بڑے افراد کو چھپانے کے جگہیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو لوگ خواتین بڑا شور مچا رہی تھی اپنے مرنے والوں کی پر گریہ ہوزاری اور رو رہی تھیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر امور سے فارغ ہوئے اور اب تشریف لے گئے اس گھر میں، ابن خلف خزاعی کے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں پہ جناب عمار کو بھیجا اور محمد بن ابی بکر کو بھیجا۔ تو اس جگہ پہ اس گھر کے اندر وہ جو خاتون تھی صفیہ، اس نے طعنے دی امام علیہ السلام کو۔ امام علیہ السلام غضبناک نہیں ہوئے اور فرمایا کہ خاتون کی ملامت کرنے پہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ قاتل الاحبہ کہ بڑے محبوب افراد کو قتل کرنے والا قاتل، تو وہ محبوب افراد تم نے اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ پھر بندے کون سے نکلے؟ پہلا بندہ مروان بن حکم نکلا اور اس کے ساتھ بنو امیہ کے فراری بندے تھے۔ دوسرا بندہ نکلا عبداللہ بن زبیر بن عوام، ان کے بیٹے، وہ بھی چند آل زبیر کے فراریوں کے ساتھ ادھر زخمی حالت میں تھے۔ اور تیسرے جو ہیں بنی ضبہ یا بنی ازد کے یا اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے بعض افراد موجود تھے۔ اب جب یہ باہر آئے ہیں تو امام علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں پکڑا۔ مروان بن حکم جو ہے اب کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح نزدیک ہو امام علی علیہ السلام کے، تو یہ پیچھے پڑ گیا امام حسن مجتبی و امام حسین علیہ السلام کے۔ تو امام علیہ السلام نے پھر یعنی حسنین علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں اس کا تقاضا پہنچا دیا اور کہا کہ وہ بیعت کرنا چاہتا ہے، آیا اپنی چھوٹ مانگتا ہے اور بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو امام نے کسی کو بھی نہیں پکڑا تھا کہ مروان کی بات آئے، اگر گردنیں اڑ جاتی تو ایک بہت بڑے فتنے ختم ہو جاتے، لیکن نئے فتنے ابھر آتے ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مروان، عبداللہ بن زبیر اور یہ، کیونکہ یہ شخصیات رؤوسہ شمار ہوتی تھیں، اگر ان رئیسوں کے ہی سر اڑا دیے جاتے، کیونکہ کئی افراد انہوں نے پہلے جنگ جمل سے پہلے قتل کیے، جنگ جمل اول میں، جنگ جمل دوم میں، پھر اتنے بڑے فتنوں کو انہوں نے برپا کیا، فرار کر گئے مدینہ سے جب امام علیہ السلام کی حکومت آئی ہے، بیعت توڑی انہوں نے، لیکن امام علیہ السلام نے چشم پوشی فرمائی، لیکن عمومی چشم پوشی، ایسا نہیں ہے کسی ایک بندے کو پکڑ کے لے جایا گیا ہو اور اسے پھر سزا دی گئی ہو، اس کے اموال لے لیے ہو، اسے قید خانے میں ڈالا ہو۔ اس لیے حضرت عائشہ کو چھوڑا تو بقیہ کو بھی چھوڑا ہے، بقیہ کو بھی کوئی ایسی سزا نہیں دی، لیکن ایسا بھی نہیں چھوڑا کہ اب جو مرضی کرتے پھریں۔ روایات ہمارے پاس جو آئی ہیں کتب تشیع میں، اس سے جو ظاہر ہوتا ہے، یہ بعض محققین نے بھی یہ بات لکھی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور یہ افراد امیر المومنین علیہ السلام جب تک حکومت میں رہے، انہیں ایک نظر بند رکھا ہے، یعنی سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی، گھر کے اندر اسی محلے کے اندر محصور کر دیا گیا انہیں، یعنی دوبارہ یہ کھلی چھٹی نہیں دی کہ ایک اور جنگ امام علیہ السلام کی پر حمل کر دی جائے، لہذا انہیں شدت کے ساتھ حصر کیا گیا۔ آگے پھر کتاب میں ذکر ہوا ہے، بہرحال اس کتاب یہ کیونکہ قدیمی ترین کتاب تھی، اس سے آپ نے ملاحظہ کیا، ہم کچھ حصہ اسی ضمن میں مزید مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ جنگ جمل کے اختتام کا آپ نے چند احوال آپ نے ملاحظہ کر لیے۔ دوسرا ہم نے یہ حصہ پڑھا تھا کہ یہ جو فتنے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور ان کے اسباب، کیونکہ اب انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں جنگ صفین کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ ایک موضوع اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ موضوع ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی تو جنگ جمل میں اختتام میں
جو قتل ہونے والے تھے ان کے درمیان امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گردش کی، اور بعض سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں کیں اور انہیں اٹھایا اور بٹھا کے ان سے گفتگو کی۔ ان میں سے بعض کو تو آپ گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، کچھ کو ہم انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسباب کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ مثلا ایک روایت ہے جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے الجمل کتاب میں لکھی ہے کہ حضرت عائشہ کا اس قدر مخالفت کی آخر وجہ کیا تھی، کیوں انہوں نے اس قدر مخالفت کی، اور اہل بصرہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سیرت رہی ہے۔ لیکن ان میں سے چند نمونے ہم پڑھ لیں کہ جو جنگ جمل کی اس مورد میں انہوں نے ذکر کیے ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت طلحہ کے حوالے سے تو آپ نے ملاحظہ کیا، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے حوالے سے جو بنو امیہ میں سے ایک ہی بندہ قتل ہوا تھا اور اسے آگے آگے حضرت عائشہ نے رکھا ہوا تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی اٹھایا، عبد الرحمن بن عتاب بن اسید، چونکہ دونوں کا تذکرہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا، طلحہ کا بھی اور عبد الرحمن بن عتاب بن اسید کا بھی۔ آگے آپ دیکھیں پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور شخص کو اٹھایا اور اس سے بھی امام نے گفتگو کی، اور وہ کون تھا؟ کعب بن ثور۔ کعب بن ثور کا بھی واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ مناقب ابی طالب ایک کتاب ہے ابن شہر آشوب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بڑی اہم کتاب ہے، قدیمی ترین کتب میں سے ہے، شیعہ کتاب ہے، اہل سنت بھی اسے بہت مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ قدیمی ہونے کے حوالے سے یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے، شیعہ سنی دونوں کتب سے اس میں لیا گیا ہے۔ اس میں بڑے خوبصورت شعر لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ شعر پڑھے جاتے ہیں تو وہ بڑے دلچسپ تھے، جو جنگ کے دوران مثلا جناب عمار نے پڑھے، جناب مالک اشتر نے پڑھے اور دیگر حضرات نے پڑھے۔ ان میں کعب بن ثور کے بھی اشعار ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام کے مخالفین کے بھی، اس سے ایک ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ شعر جب انسان پڑھتا ہے اور معنی ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے احساسات، جذبات اور اپنے موقف کا اظہار کرتا ہے۔ عموماً سارے رجز اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ رجز میں وہ اپنا حماسہ اور اپنے اندر انتقام یا لڑائی کا جذبہ ظاہر کرتا ہے، اور موقف دینی اعتبار سے یا قبائلی اعتبار سے ذکر کرتا ہے۔ بہرحال اسے بھی ہم ترک کرتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن ثور کو اٹھایا اور فرمایا، اس کا سر زمین کے اوپر ٹکا ہوا تھا، فاجلس، اسے بٹھایا گیا، ورأسہ ینخفض الی الارض، زمین کے اوپر اس کا سر نیچے پڑا ہوا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ یا کعب بن ثور قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، میں نے تو اپنے رب سے وہ پایا جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اسے میں نے برحق پایا۔ فہل وجدت ما وعدک ربک حقا، جو تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا تھا تو نے اس کو پا لیا ہے۔ ثم قال اضجعوا کعبا فتجاوزہ، کہ اسے لٹا دو اسی طریقے سے، پھر اسے پار کر کے امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے۔ پھر طلحہ کو دیکھا کہ وہ آپ بیان گزشتہ دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ آگے گئے تو معبد بن مقداد بن عمر وہ الٹا پڑا ہوا تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ فرمایا کہ رحم اللہ ابا ھذا انما کان رأیہ فینا احسن من رأی ھذا، کہ اللہ تعالی رحم کرے، اس کا جو موقف ہے، اس کی جو رائے ہمارے بارے میں اس سے بہتر رائے تھی۔ فقال عمار الحمد للہ الذی اوقعہ وجعل خدہ الاسفل ان واللہ یا امیر المؤمنین لا نبالی بمن عند عن الحق من ولد و والد، یعنی باپ بیٹے کا ادھر رشتہ تھا، اور اس کے اوپر جناب عمار نے گفتگو کی کہ ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیسے افراد سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جنگ صفین میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے، یہاں پہ چونکہ امام علیہ السلام فاتح ہیں، امام کے بعض بڑے قریبی افراد شہید ہوئے، جیسے جناب صعصع بن سوحان، ان کے بھائی ہیں زید، ان کے 2 بھائی اس میں شہید ہو گئے۔ زید بن سوحان تاریخ میں چونکہ وارد ہوا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی پیشکش کو واضح طور پہ ٹھکرا دیا تھا اور رد کر دیا تھا، اور حضرت عائشہ کے خلاف بھی انہوں نے گفتگو کی۔ تو اہل سنت، اگرچہ یہ بھی صحیح سند نہیں ہے، لیکن اہل سنت حضرت عائشہ اور دیگر اصحاب کو بچانے کے لیے تاریخی حقائق میں ہمیشہ فوراً علم حدیث کے قواعد لے آتے ہیں۔ علم حدیث
قواعد حدیث علم حدیث کے لیے ہیں، شعبہ حدیث کے لیے ہیں۔ یہ مولانا شبلی نعمانی اور دیگر بزرگان جو اہل سنت کے ہیں ان کا بھی موقف ہے، یعنی بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ لیں ہر علم کے اپنے قواعد ہیں۔ جیسے فزکس کے قواعد فزکس کی دنیا میں جاری ہوتے ہیں، میڈیکل کے قواعد میڈیکل کی دنیا میں جاری ہوتے ہیں، کیمسٹری کے قواعد کیمسٹری میں جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی شعبہ جات ہے، مثلا علم کلام اور عقائد کے قواعد علم کلام میں جاری ہوں گے، علم تفسیر کے قواعد کہاں جاری ہوں گے؟ علم تفسیر میں۔ اسی طرح علم حدیث کے قواعد کہاں جاری ہونی چاہیے؟ علم حدیث میں۔ علم تاریخ کے قواعد علم تاریخ میں۔ لیکن اس مورد میں بالخصوص اہل حدیث طبقہ یا جو ان کی فکر سے متاثر ہے وہ علم حدیث کے قواعد کو ہر جگہ پہ اپلائی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ علم کلام بھی اسی تناظر میں لے گا، علم تفسیر بھی، علم فقہ بھی، اور بقیہ دیگر علوم بھی۔ ادھر آ کے شیعہ سنی دونوں علماء نے تنقید کی ہے اس منہج پہ۔ اس منہج کے حامل ذہن شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے کہ آپ حدیث کے تناظر میں قواعد حدیث کی مدد سے سارے کے سارے علوم پڑھیں۔ اگر آپ سارے علوم پڑھیں گے تو علوم ادھورے رہ جائیں گے، کیونکہ علم حدیث کے قواعد علم حدیث کے اندر جاری کرنے کے لیے۔ اس جگہ پہ مولانا شبلی نعمانی دیوبند میں انہوں نے واضح طور پہ اشکال کیا۔ پھر اہل سنت بالخصوص اہل حدیث کی بڑی نامور شخصیات نے عملی طور پہ اس ضابطے کو قبول نہیں کیا۔ زبان سے یہ کہا انہوں نے، لیکن عملی طور پہ قبول نہیں کیا، اور تاریخ کے قواعد کو تاریخ میں جاری کیا، حدیث کے قواعد کو ترک کر کے۔ مثلا ابن کثیر کو لے لیں، متشدد ہے ابن کثیر، البدایہ و نہایہ تاریخ لکھی، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے علم حدیث کے قواعد کے ضمن میں یا اس کو جاری کرتے ہوئے تاریخ نہیں مرتب کی، وإلا تو اس کی ایک جلد بھی نہ بنتی۔ انہوں نے وہی مورخین جو اہل سنت میں رائج تھے ان کے طریقوں کے تحت انہوں نے تاریخ کو وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ آپ طبقات ابن سعد لے لیں، محمد بن واقدی اس کے اوپر سخت جرح ہے، لیکن ابن سعد نے زیادہ تر تاریخ اسی سے لی۔ اسی طرح ابن مخنف ہے، طبری نے اسے قبول کیا، بہت ساری وہ لے کے آئے تاریخ اس میں۔ اب اہل سنت کیا کرتے ہیں یہاں پہ، جب صحابہ کی بات آتی ہے یا افراد کو، یعنی انہوں نے عدالت صحابہ کا ضابطہ بچانا ہے، تو اس کے لیے تاریخ کے اوپر علم حدیث کے قواعد جاری کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہر چیز کا انکار۔ حتیٰ کہ یہ جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، انہوں نے ایک کتاب الصحیح والمسانید لکھی ہے، اس میں یہ تبصرہ درج کیا ہے پورا واقعہ تاریخ کی کتب سے اپنے مزاج کے مطابق لانے کے بعد کہ یہ اہل سنت موقف ہے اور اسی کو اختیار کریں، اس کے علاوہ جو کچھ شیعوں نے اور ان کی طرح گمراہ فرقوں نے ذکر کیا ہے اس سے اجتناب کریں۔ وہ کہاں پہ موجود ہے؟ کہتے ہیں کتابوں میں ہے ہماری، لیکن آپ کو چاہیے اجتناب کریں۔ کوئی ان میں آپس میں جھگڑا نہیں تھا، آپس میں بڑی قربت تھی، محبت تھی، سارے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ یہ سب کچھ شیعوں نے اپنی طرف سے ابھارا ہوا ہے، اور شیعوں نے اپنی طرف سے اس کو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ پروپیگنڈا کیا ہوتا تو یہ زید بن سوحان کی مثال لیں۔ زید بن سوحان کے تاریخ میں ضعیف سند کے ساتھ آئے کہ حضرت عائشہ نے انہیں خط لکھا اور بلایا، اور انہوں نے حضرت عائشہ کو سخت جواب دیا کہ میں آپ کے خلاف شدید ترین جنگ لڑوں گا، سخت ترین جنگ لڑوں گا، اور ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اور طبری نے بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ وہ حضرت عائشہ کے اوپر تبرہ کیا کرتے تھے جنگی ان امور میں بصرہ کے ماحول میں۔ لیکن آپ اہل سنت رجال کی کتابیں دیکھیں، زید بن سوحان حضرت عائشہ ہی کا کلام ہے، اگرچہ وہ بھی مستند طریقے سے نہیں ہے، کہ انہیں جب کہا گیا کہ زید بن سوحان مارے گئے ہیں جنگ جمل کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ زید بن سوحان جنت میں ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اب اس کو وہ کبھی بھی نہیں لے کے آئیں گے اس بیان کو، لیکن یہ والا لے آئیں گے، اور واضح طور پہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں زید سے۔ اسی طرح دیگر افراد ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں شہید ہوئے۔ بہرحال یہ وہ افراد تھے کہ جن کا تذکرہ وارد ہوا ہے، ان میں اور بہت ساری شخصیات بھی ہیں، لیکن ہمارے وقت میں فی الحال گنجائش نہیں ہے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ امام علیہ السلام جنگ کے خاتمے پر اسی امت کے افراد کے درمیان، چاہے وہ مخالفین ہوں یا وہ اپنے امام کے لشکر کے ہوں، ان کے درمیان گئے اور بعض کو اٹھا کے انہوں نے کلام کیا، سب کو نہیں، بعض کو اٹھا کے کلام کیا۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے امام کا یہ والا برتاؤ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود امام ہے، امت کے امام ہیں،
لہٰذا وہ افراد جنہوں نے فتنے کھڑے کیے، اب ان کو مزید عبرت دلانے کے لیے اور اپنے ارد گرد اصحاب کو ان کے برے انجام سے واقف کرانے کے لیے امام علیہ السلام کی یہ سیرت ہے۔ اور جو امام کے لیے فداکار ہو کے شہید ہوئے، ان کی بھی امام نے عظمت کا اظہار کیا، تعظیم کی اور ان کے مدح و ستائش کی، تاکہ معلوم ہو کہ دنیا و آخرت میں امام کا ناصر، مددگار اور ان کی حمایت کرنے والا سرخرو ہے۔ صفین کی حالات تو بہت سخت ہیں، کیونکہ صفین ایک ایسا میدان ہے کہ انشاءاللہ اگلے دروس میں وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس نے امام علیہ السلام کو بہت غمناک کیا۔ جتنے امام کی ادھر اسی میدان میں جو اب بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، امام علیہ السلام کے باقاعدہ مرثیے ہیں۔ انہی لوگوں میں عمار کی انہوں نے میت کو تلاش کیا اور اس کے اوپر گریہ فرمایا۔ تو صفین کا بڑا سخت ہے، یعنی یہ امام کی روش تھی کہ جب وہ میدان پرسکون ہو جاتا، جنگ ختم ہو جاتی، ہر طرف جو ہے افراد بکھرے ہوئے، کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہیں، تو امام ان میں گردش فرماتے تھے اور ان میں چلتے تھے۔ اب جو بندے شہید ہو گئے، یعنی یہ امام کی طرف کے جنگ جمل میں جو بندے شہید ہوئے، ان کے دفن کی بات آئی تو امام نے منادی عام عمومی حکم جاری کیا کہ من احب ان یواری قتیلہ، جو اپنے مقتولین کو دفنانا چاہتا ہے وہ آئے فلیوارہ، اور وہ ان کو دفنا دے۔ پھر یہ امام نے حکم جاری کیا ورو قتلان فی ثیابہم، اب دشمن کے بھی آئیں گے اور دیگر بھی آئیں گے، تو اپنوں کو حکم دیا امام نے کہ جو ہمارے مقتولین ہیں، یعنی میری طرف کے افراد جو شہید ہوئے ہیں، انہیں انہی کے کپڑوں میں، جن کپڑوں میں انہیں قتل کیا گیا ہے، دفنانا، انہیں کفن نہ دینا، انہیں غسل نہ دینا، اسی میں انہیں دفنانا۔ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ عَلَى الشَّهَادَةِ، وہ اسی شہادت کے امتیاز کے ساتھ روز قیامت محشور ہوں گے۔ وَإِنِّي لَشَاهِدٌ لَهُمْ بِالْوَفَاءِ، اور روز قیامت میں ان کے لیے گواہی دوں گا کہ انہوں نے عہد و پیمان کو وفا کیا ہے، انہوں نے جو مجھ سے عہد و پیمان باندھا تھا اسے وفا کیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے کچھ مکتوبات لکھے، مدینہ والوں کو لکھا، اور اپنی جو ان کی ہمشیرہ ہیں ام ہانی بنت ابی طالب، انہیں بھی لکھا، اس کا تذکرہ بھی اہل کوفہ کے نام لکھا۔ اہل بصرہ والوں کے ساتھ خطاب ہے امام علی علیہ السلام کا، ان سب کو ہم ترک کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ پھر مزید کیا سلوک کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ بھی رہ گیا، جو اموال ہاتھ میں لگے ان کا کیا کیا گیا۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مد مقابل ہے، آپ نے اسے باغی کا حکم دیا ہے، باغی کے اموال کے خاص احکام ہیں۔ امام علیہ السلام کے سیرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان احکام کی رعایت بہت وسیع پیمانے پہ ہے، لہذا امام علیہ السلام نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کی کوئی چیز نہ اٹھائی جائے، کسی کا گھر نہ لوٹا جائے، کسی کا کوئی بیٹا ہے یا کسی کی زوجہ ہے اسے گرفتار کر کے کنیز نہ بنایا جائے، واضح طور پہ اعلان، یعنی کفر کا فتویٰ فوراً نہیں لگا دیا، جیسے ہمارے یہاں ابھی بھی مسلمانوں میں لڑائی ہو، اگلے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے ان کی خواتین کو وہ کنیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، مالوں کو لوٹ لیتے ہیں، گھروں کو آگ لگاتے ہیں، وحشیانہ بربریت کا مظاہرہ۔ تو امام علیہ السلام کی طرف سے ایک ذرہ بربریت کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ یہی روش مکتب تشیع میں ان جنگوں کی ہے کہ جو حالیہ ادوار میں انہی باغی گروہوں کی طرف سے ہوئی اور جنہوں نے مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کیا اور مکتب تشیع کو ان سے دفاع کرنا پڑا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جن کی نسبت مکتب تشیع کی طرف ہے اور ان سے کچھ ظالمانہ یا غیر انسانی واقعات کا بالفرض کوئی ثبوت لے کے آ جائے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، نہ کہ یہ تعلیمات ہیں مکتب تشیع کی۔ مکتب تشیع کی تعلیمات باغیوں کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا گھر نہیں جلایا جائے گا، اس کا مال نہیں لوٹا جائے گا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، مویشیوں کو نہیں مارا جائے گا، اس کے بچوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، اس کی ناموس خواتین کو اس کے گھرانے کی کنیزیں نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو امام علیہ السلام نے جنگ کی شروع ہونے سے بھی پہلے فرمایا تھا، اس لیے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ البتہ یہ اس میں استثناء ہے کہ جیسے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ کھانے کے لیے اور بھوک مٹانے کے لیے اتنی مقدار کا تم حاصل کرو گے، وہ اللہ بھوکے مر جائیں گے، جب وہ ایک علاقے سے جانا ہے، گزرنا ہے،
لیکن کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ خصوصاً یہ جو شام کا محاذ تھا، اس کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں اور علماء نے بیان کیے ہیں، اس کے مطابق ہزاروں ڈالر درازوں میں پڑے ہوتے تھے، انہوں نے $1 کو نہیں اٹھایا، جس طرح سے گھر تھا اسی طرح سے رکھا۔ اور داعش جہاں جہاں پہ آئی ہے انہوں نے اس کو بالکل بنجر بنا کے رکھ دیا، اس کے اوپر انہوں نے سارے کفر کے فتوے لگائے، حالانکہ اہل سنت تھے، شام کے تو وہ علاقے شیعہ علاقے نہیں ہیں، شام میں تو ایک قلیل جماعت ہے تشیع کی۔ یہ تدمور میں بہت بڑا محل تھا، سرکاری محل ہے، اور مزین بہت سارے ہیرے جواہرات، ہیرے تو نہیں، جواہرات اور قیمتی پتھروں سے مزین تھا۔ انہوں نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے 5000 سال پہلے کھنڈر کسی قسم کا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ مال لوٹ کے گئے ہیں۔ لیکن سیرت امیر المومنین، حتیٰ کہ آج کے دور میں جو پیروان امیر المومنین علیہ السلام میں ان کی یہ سیرت موجود نہیں ہے۔ ادھر آئیں، ایک اور مشکل پیش آتی ہے کہ اچھا اموال تو اب ہاتھ لگے جو جنگ ہوئی تھی، گھوڑے ہیں، گھوڑا کوئی سستا نہیں ہوتا تھا، آج کے دور میں گاڑی کے مترادف ہے، تلواریں ہیں، زرہ ہے، ان کا کیا کیا؟ تو امام علیہ السلام نے ان اموال کو ان کے اہل خانہ میں تقسیم کیا، جن کے مال تھا انہی کو لوٹایا، اور جو بیوائیں ہو چکی تھیں ان بیواؤں میں ان کے مطابق میراث کو تقسیم کیا، لہذا اسے میراث بنایا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مد مقابل کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے کافر قرار دیتے ہوئے جنگ نہیں لڑے، بلکہ اس کو باغی قرار دیا اور باغی کا حکم رکھا امام علیہ السلام نے۔ اس لیے اہل بصرہ کے ساتھ امام کی سیرت کیا ہے، اس کا پورا ایک چیپٹر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمل میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ایک حصہ میں اس میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ منذر ثوری کہتے ہیں کہ روز جمل جب یہ لوگ شکست کھا گئے تو امام علیہ السلام نے منادی کرا دی کہ لا یجہز علی جریح ولا یتبع مدبرا، کسی زخمی کو مت مارا جائے اور کسی بھی پیٹ پھرا کے بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے۔ وقسم ما حواہ العسکر من السلاح والقراع، اور جو اس لشکر میں ان کو اسلحہ اور دیگر چیزیں ملی تھی، مویشی جانور وغیرہ، اس کو انہوں نے تقسیم کیا۔ اسی طرح جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک بیان امام علیہ السلام سے کلام کی صورت میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ما تری فی سبیۃ ذریت، یہ جو افراد مارے گئے ہیں ان کی ذریت اور گھرانے جو پکڑے گئے ہیں، ان قیدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ما ارى علیہم من سبیل انما قاتلنا من قاتلنا، کہ ہم ان سے کسی قسم کا بھی لڑے بھڑیں گے نہیں، یعنی ان کو چھوڑ دیے امام نے، کیونکہ فرمایا کہ جس نے ہم سے قتال کی ہم نے ان سے قتال کیا، اور ان کے خون کو امام علیہ السلام نے فقط ان کا خون حلال قرار دیا تھا جو تلوار لے کے مقابلے کے اوپر آ گیا، بقیہ لوگوں کو امام علیہ السلام نے ترک کیا اور کہا کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی، اور ان کے میراث کو ان کے مستحقین جو ارحام سے تعلق رکھتے تھے میراث کو اس میں تقسیم کیا، یعنی کافرین والا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں آتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وَإِلَّا ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو ہمارے پاس احادیث آئی ہیں، ان احادیث میں ایک فقہی حکم واضح طور پہ موجود ہے، صحیح سند روایات ہیں کہ چہاردہ معصومین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور 12 معصومین علیہم السلام میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی نفرت، بغض، دشمنی یا جنگ کا معاملہ کرے اور ظاہر اور اعلان کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایک عمومی حکم ہے۔ اس عمومی حکم سے صرف وہ موارد خارج ہیں، استثنائی طور پہ وہ موارد خارج ہیں کہ جن سے سلوک جداگانہ طور پہ امیر المومنین علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوں، ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو رسول اللہ اور سیرت امیر المومنین میں ہے۔ مثلا منافقین کے بارے میں واضح حکم آیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رئیس منافقین تھے اس کی جب نماز جنازہ پڑھائی، اب اس سے ہم سیرت کا نقطہ یہ نہیں لیں گے کہ رئیس منافقین کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کے لیے دعا کریں، نہیں، وہاں پہ حالات کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل انجام دیا، ہم اسی دائرے میں ان کے عمل کو رکھیں گے،
لیکن بقیہ جو احکام منافقین کے بارے میں آئے ہیں ہم اس کے مطابق جائزہ لیں گے۔ یا مثلا مانعین زکوٰۃ لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ نہیں لڑی، لیکن حضرت ابو بکر نے لڑی۔ اب حضرت ابو بکر کے عمل کی وجہ سے ہم اسے کوئی شرعی جواز اپنے پاس مہیا کر کے نہیں دیں گے، لیکن اسی یعنی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ٹکراؤ ہے اور ایک دفعہ استثنائی موارد ہیں۔ یہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، ان میں استثنائی موارد پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ عمومی حکم جو ہماری فقہ میں موجود ہے اس کو فوراً ہم جاری نہیں کر سکتے، بلکہ اس جگہ پہ کیا کریں گے، ثابت شدہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام و بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام ان کے موقف کے مطابق چلیں گے۔ اہل بصرہ کی مذمت کے بارے میں بیان آیا ہے۔ میں تیزی سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے۔ روایت ایک آئی ہے عمر بن عبان سے، رویہ کہہ کے ہے، ضعیف ہے، لیکن اس میں جو واقعات ہیں ان کا دیگر صحیح السند احادیث و واقعات سے جبران ہو جاتا ہے۔ ویسے ضعیف سند ہے روایت، لیکن اس ضعف کا جبران ہو جاتا ہے دیگر احادیث سے، کہ ابھی وہ تحقیقی مورد آپ کے سامنے پیش کرنے کی فرصت نہیں ہے، یعنی اس میں آپ نکات فقط دیکھیں، ان نکات کا جبران، یعنی وہ جو واقعات اشارہ کیے کہ ان واقعات کا جبران ہو جاتا ہے۔ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں یہ واقعات انجام پائے تھے۔ اس میں ذکر کیا ہے کہ جب امام علیہ السلام بصرہ میں تشریف فرما ہوئے، تشریف لے گئے اہل بصرہ کے دوران، لوگوں کے درمیان آ گئے تو کچھ لوگ امام کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، ما السبب الذی دعا عائشہ بالمظاہرۃ علیک، کیا سبب بنا کہ حضرت عائشہ نے آپ کے خلاف اس قدر سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے جنگ آپ کے اوپر حمل کر دی، اور بلغت من خلافک و شقاقک ما بلغت، جہاں تک وہ آپ سے دشمنی اور آپ کے خلاف افراد کو اکٹھا کر کے جنگ کی حالت میں لا سکتی تھی وہ کی، جبکہ وہ خواتین میں سے خاتون ہیں۔ وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهَا الْقِتَالِ، کہ عام خواتین کے اوپر جنگ نہیں ہے، ان کے اوپر تو بالکل ہی نہیں بنتی۔ وَلَا فُرِضَ عَلَيْهَا الْجِهَادِ، حضرت عائشہ کے اوپر جہاد بھی واجب نہیں ہے، جنگ بھی واجب نہیں ہے۔ اور وَلَا أُرْخِصَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، اور انہیں تو کوئی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی کہ اپنے گھر سے یہ باہر آئیں۔ قرآن نے حکم صادر کیا ہے، امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، وَلَا تَبَرُّجْ بَيْنَ الرِّجَالِ، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عیاں نہ کریں۔ وَلَيْسَتْ مِمَّنْ تَوَلَّتْهُ فِي شَيْءٍ عَلَى حَالٍ، اب انہوں نے وجہ پوچھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یعنی ایک طرف اس قدر آپ سے دشمنی، آپ سے اس قدر مخالفت آپ کی اور آپ سے اتنا شدید ٹکراؤ، اور دوسری طرف دینی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی جواز بھی نہیں بنتا، نہ جہاد کا حکم ہے، نہ قتال جنگ کا حکم ہے، اور نہ ہی امارت انہیں ملنی ہے، نہ ہی یہ قاضی بن سکتی ہیں، قضاوت بھی نہیں کر سکتی، قاضی مرد ہوتا ہے شیعہ سنی دونوں فقہ کے مطابق۔ یہ دو نقطے تو انہوں نے ذکر نہیں کی، یہ دو اضافہ ہیں آپ کی خدمت میں، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ یہ خصوصی رسول اللہ کی ازواج کو حکم ہے، زوجات کو حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں تم ٹک کے بیٹھی رہو اور تبرج جاہلیت کا مظاہرہ نہ کرو۔ تبرج کہتے ہیں کہ زینت کے جو آپ کے اعضاء ہیں یا زینت کے عنوان سے خواتین جو ظاہر کرتی ہیں اپنے آپ کو، وہ ظاہر کریں۔ تو وہ تھیں تو پردے میں، تبرج تو نہیں ہوا، لیکن آیت کو پورا پڑھا، آیت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عائشہ نے تبرج نہیں کیا اور کوئی ایسا عمل بھی انجام نہیں دیا، لیکن یہ جو مخالفت اور یہ شدید ایک اظہار نفرت، اظہار دشمنی اور پھر بغاوت، اس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ سأذکر لکم اشیاء مما حقدتھا علیہ، میں بعض چیزیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے حقد اور کینہ اور بغض میرے حوالے سے آیا، کہ ان میں سے اگر ایک بھی پایا فلیس لی فی واحد منہا ذنب الیہا ولکنہا تجرمت بہا علیہ، کہ وہ اشیاء میں بیان کرتا ہوں، ان اشیاء میں سے میرے حق میں ایک بھی ہوتا تو یہ ان کے لیے کیا ہے، یعنی یہ جو انہوں نے انجام دیا ہے جن اسباب کی بنیاد پہ، وہ ہر عمل جو ہے وہ ایک گناہ بنتا ہے،
ذنب الیہا ولکنہا تجرمت بہا، یعنی میری طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے میرے برخلاف بعض چیزیں جو پائی جاتی ہیں اس کے چند اسباب ہیں۔ اور اسباب کے ہیں، پہلا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کے اوپر مجھے ہمیشہ فضیلت دیا کرتے تھے۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں کئی واقعات اس کے اوپر شاہد ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ حسد کا شکار ہوتی تھی، یہ ایک سبب ہے۔ ابھی کیونکہ ٹائم کم ہے، میں صرف آپ کے سامنے اسباب پڑھ دیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی افراد میں بنایا تھا تو حضرت ابوبکر کو بھائی بنایا، ان کے والد کو حضرت عمر کا بھائی بنایا۔ وَاخْتَصَّنِي بِأُخُوَّتِهِ، لیکن مجھے اپنی اخوت کے ساتھ مختص کیا۔ فَغَلُظَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، یہ ان کے اوپر بہت بہاری گزرا، یعنی ہوتا ہے نا گراں گزرنا، بہاری گزرنا، ناپسندیدہ گزرنا۔ وَحَسَدَتْنِي مِنْهُ، اس وجہ سے انہوں نے مجھ سے حسد کیا۔ تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ وحی نازل کی تھی کہ مسجد میں تمام مسجد کے دروازے، کیونکہ گھر تھے تو وہ ساروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، وہ ادھر ہی وضو کرتے آ کے مسجد میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب رش بڑھ گیا تو وارد ہوا ہے کہ اس رش کو ختم کرنے کے لیے اور مسجد کو کھلا کرنے کے لیے سب سے پہلے تمام گھروں کے دروازے بند کیے کہ تم پیچھے سے گھوم کے آیا کرو، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اور امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے۔ تو یہ جو فضیلت جب بیان کی گئی اور دیکھا کہ ان کو پھر فوقیت دی گئی ہے تو ایک یہ سبب بنا۔ جو چوتھا سبب ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سورہ توبہ کی آیات تھیں، سورہ برات کی، وہ پہلے حضرت ابوبکر کو دے کے بھیجی گئیں اور پھر واپس بلا لی گئیں، تو اس کا بھی ان کو بڑا ایک احساس ہوا۔ معتبر واقعات میں کہ یہ والے واقعات ایسے ہیں کہ یہ اہل سنت کتب میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال بقیہ میں آپ کے سامنے ترک کرتا ہوں اور اس میں ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ آپ نے دیکھے کہ 5-6 امور امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر کیے۔ مثلا اشارہ کر دوں کہ کیسے اہل سنت کتب میں پائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشروب پینے لگے اور بعض جگہوں پہ اہل سنت صحیح سنت روایت ہے پرندے کے بارے میں، حدیث الطیر کے عنوان سے، آپ نیٹ پہ حدیث الطیر لکھیں آ جائے گی، اور ایک مشروب کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، مشروب پینے لگے تو کہا کہ یہ ہماری کتب میں آیا مشروب والا، لیکن پرندے والا شیعہ سنی دونوں کتب میں۔ مشروب والے میں ہے کہ فرمایا کہ کاش میرے ساتھ امیر المومنین ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کون ہے؟ کیا آپ نہیں ہیں مومنین کے امیر؟ تو خاموش ہو گیا رسول اللہ۔ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا تو غالباً ان کے والد گرامی تشریف لائے، لیکن رسول اللہ نے شامل نہیں کیا۔ پھر دوسری دفعہ دروازہ کھٹکا تو انہوں نے وہاں پہ کوئی بہانہ کیا اور بھیج دیا۔ تیسری دفعہ دروازہ کھٹکا تو امام علیہ السلام، تو امام علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے تو رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ ہیں وہ جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اور انہیں قریب محبت سے لائے اور اس مشروب کو تناول کیا اور امام علی علیہ السلام کو شریک کیا۔ اسی طرح پرندہ تھا تو اس کے بارے میں پہلے امام نے فرمایا، رسول اللہ نے تعریف فرما دی۔ اب دروازے میں امام علی علیہ السلام تشریف لائے، پہلی دفعہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ رسول اللہ مصروف ہیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب تیسری دفعہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ نے خود آواز دی کہ اندر آ جاؤ۔ تو پھر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیوں نہیں انہیں آنے دے رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ فضیلت میرے والد حضرت ابوبکر کو ملے امام علی علیہ السلام کی بجائے۔ تو یہ وہ اسباب تھے، یہ والے واقعے، یعنی اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان سب کا صحیح سند روایات سے جبران ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک اور ٹاپک دلچسپ ہے، حضرت عائشہ واپس نہیں جانا چاہتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ میں نے اسی جگہ رہنا۔ یہ شیعہ کتب میں بالخصوص وارد ہوا ہے، اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مربوط ساری احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس کا میں نچوڑ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کیونکہ باتیں طویل ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ جنگ جمل کو اس مورد میں ختم کیا جائے اور ہم نہج البلاغہ سے مختصر سا استفادہ کر کے درس کو اختتام پذیر کریں۔ حضرت عائشہ جانا نہیں چاہتی تھی، انہوں نے ارادہ کر لیا تو امام علیہ السلام نے پہلے پیغام بھیجوایا کہ کوئی چارہ نہیں، آپ کو حتماً جانا پڑے گا۔ انہوں نے سختی سے انکار کر دیا کہ میں اہل بصرہ سے باہر نہیں نکلوں گی، کیونکہ ان قبائل نے حضرت عائشہ کے لیے جان نشاور کی، بالخصوص یہ جو 5
قبائل کے نام میں نے لیے کہ بنی راسب ہیں، ناجیہ ہے، بنی ناجیہ ہے، ازدی ہیں، بنی ضبہ ہے، ان لوگوں کی آبادی بھی زیادہ تھی اور ان میں ہیرو شمار ہوتی تھیں، تو حضرت عائشہ جانا نہیں چاہتی تھی بصرہ سے۔ ان لوگوں نے بڑے پیمانے پہ وفاداری کا مظاہرہ کیا ان قبائل نے ان کے لیے۔ امام علیہ السلام نے پھر محمد بن ابی بکر کے ساتھ جناب عمار کو بھیجا تو تب بھی انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ دو قسم کی روایتیں کہ تیسری دفعہ جناب مالک اشتر کو بھیجا، اور مالک اشتر نے جا کے کہا، یعنی جہاں پہ ایک دباؤ ڈالنا ہوتا تھا آخر میں مالک اشتر کو بھیجتے تھے امیر المومنین۔ اس لیے اہل سنت کے بعض جو ناسبی افراد ہیں وہ بہت ہی برے الفاظ مالک اشتر کے لیے کہتے ہیں، اور من گھڑت باتیں، تبری میں بہت سارے من گھڑت واقعات مالک اشتر کی شخصیت کو گھرانے کے لیے انہوں نے ڈالے ہوئے، اور یہ ثابت تبری میں کرنے کی کوشش کیا کہ مالک اشتر تو اپنی حاکمیت کے لیے لڑی، اس لیے جہاں پہ مالک اشتر کے ہاتھ میں حاکمیت نہیں آ رہی تھی وہاں پہ مالک اشتر نے امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ تبری میں باقاعدہ اردو میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ مالک اشتر کے ایسے واقعات دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کو اس لیے برا بھلا کہا کہ میرا مشورہ نہیں مانا یا مجھے مثلا کوفہ کی حکومت نہیں دی۔ یہ جو ان کی شخصیت کو گھرانے کے لیے من گھڑت باتیں۔ بہرحال مالک اشتر کو ادھر بھیجا اور انہوں نے کہا کہ امام نے حکم ہمیں دیا کہ اگر آپ خود نہیں آتی تو پھر ہم آپ کو خود لے کے جائیں گے، آپ کو یہاں سے منتقل کریں گے، لے کے جائیں گے۔ یہاں پہ وہ تھوڑا سا گھبرا گئی، اور پھر انہوں نے آوازیں سنی کہ امام علیہ السلام نے ایک قبیلے کے بنی قیس یا عبد القیس اس طرح سے نام وارد ہوا ہے، قبیلے کے مردوں کو بلایا اور کہا کہ خواتین کو تیار کرو، اگر رسول اللہ کی زوجہ باہر نہیں آتی تو وہ خواتین زبردستی انہیں اٹھا کے وہاں سے باہر لے کے آئیں، ہم زبردستی پھر منتقل کریں گے۔ جب یہ حکم ان کے کانوں میں پڑا تو فوراً تیار ہو گئے۔ اب امام کیسے لے کے گئے؟ امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ 40 افراد لائے جائیں اور ان کو امامہ اور نقاب اوڑھا جائے، تلواریں ان کی گردن پہ لٹکائی جائیں اور سب نے ایک لباس پہنا ہو، اور یہ ارد گرد ہر ٹائم اس کے رہے، اور آگے کی طرف ایک چھوٹے سے دستے کو بھیجا اور حضرت عائشہ کو اس طرح لے کے جایا گیا۔ حضرت عائشہ راستے میں وارد ہوا ہے کتب میں کہ مسلسل امام علی علیہ السلام کو زد و کوب کرتی رہیں، برے الفاظ سے نوازتی رہیں کہ رسول اللہ کی زوجہ کو مردوں کے ایک جھمگٹے میں انہوں نے بھیج دیا۔ پھر جب وہ مدینہ اتری اور انہوں نے اپنے عمامے ہٹائے تو تب آشکار ہوا حضرت عائشہ کے لیے، اور وہ بڑی پشیمان ہوئی، اور امام علیہ السلام کے لیے دعائیہ جملے انہوں نے بولے، کیونکہ امام نے حکم دیا تھا کہ 40 خواتین کو لایا جائے اور ان کو عمامے پہنائے جائیں اور ان کے چہروں کو ڈھانپا جائے، تلواریں لٹکائی جائیں، اور صرف خواتین اس ہودج کے قریب ہو، کوئی مرد نہ جائے، اور اس طریقے سے مدینہ میں اسے ہودج کو منتقل کیا گیا، اور حضرت عائشہ وہاں پہ پھر اپنے گھر میں ہی محصور ہوئیں، کیونکہ منتقل ہونے کے بعد واقعات شیعہ سنی کتب میں موجود نہیں ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں پھر نگرانی میں اور نظربند ایک حالت میں رکھا گیا۔ یہ حضرت عائشہ کے حوالے سے واقعات تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ترجمے کے باب سے ایک خطبہ پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں ان فتنوں کا تذکرہ، کیونکہ ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا، اب اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم دیکھیں گے جنگ صفین کے آغاز سے پہلے، چونکہ وہ جنگ صفین سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ وہ ایک حدیث ہے جو اہل سنت کتب میں تقریباً تواتر کی حد تک آئی ہے۔ اگر 3 سے اوپر افراد میں تواتر متحقق ہو سکتا ہے، مشہور تو یقیناً ہے 3 سے اوپر صحابہ سے ہے، لیکن 8-9 طرق مختلف صحابہ سے آئی ہے، اس اعتبار سے ایک نوع تواتر اس میں بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ نے ناقصین سے، قاسطین سے اور مارقین سے جنگ کرنی ہے۔ ناقصین جمل والے ہیں، قاسطین وہ صفین والے ہیں، اور مارقین وہ نہروان والے ہیں۔ اور جن صحابہ کو رسول اللہ نے کہا، ابو ایوب انصاری، عبداللہ ابن مسعود، عمار بن یاسر، ان صحابہ کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ ہے، اس بنیاد پہ پھر یہ موقف بعض علماء نے اختیار کیا۔ اگرچہ گزشتہ درس میں جو ہم نے نہج البلاغہ سے پڑھا ہے اس میں امام علیہ السلام کی بھرپور کوشش ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اسے وہ والا فتنہ نہ قرار دیں،
لیکن یہ جو حدیث ہے چونکہ شیعہ سنی کتب میں ہے، اس سے بعض محدثین نے یہ نتیجہ لیا ہے کہ امام علی علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ ان سے جنگ نہ لڑنا کفر ہے، کیونکہ رسول نے حکم دیا ہے اور رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ مسلسل رسول نے حکم دیا کہ ناقصین سے جنگ لڑنا، مسلسل رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ قاسطین سے جنگ لڑنا اور مارقین سے جنگ لڑنا، تو انہوں نے جنگ لڑی اس حوالے سے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے، شیعہ کتب میں بھی وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میری زوجہ سے جنگ لڑو گے ورفق بہا، تو اسے نرمی کا سلوک دیکھو کرنا، جب وہ گرفتار ہو جائے تو دیکھو نرمی کا سلوک کرنا، اس لیے رسول اللہ کے فرمان پہ امام علی علیہ السلام نے اس کو انجام دیا۔ ایک خطبہ وارد ہوا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام سے ان فتنوں کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، تو امام علیہ السلام نے اس میں ادھر خطبہ ارشاد فرمایا اہل بصرہ کے درمیان، اہل بصرہ کے ساتھ جب امام علیہ السلام مخاطب ہوئے اور انہیں مخالفت کرتے ہوئے پایا تو اب فتنوں سے آگاہ کیا، یعنی نہج البلاغہ میں بھی مذمت والا ہے، وہ انشاءاللہ اب کسی اور مورد میں پڑھیں گے جس میں اہل بصرہ کی مذمت کی گئی، فتنوں سے آگاہ کیا ہے، اور اس فتنے سے آگاہی کے ضمن میں بہت سارے خوبصورت نکات ہیں۔ میں ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں چونکہ کم ہمارے پاس اب وقت رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو بقیہ حصے کو بعد میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ اس کے درمیانی حصہ ہے، اسی اثناء میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہمیں فتنوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ خطبہ نمبر میں عرض کر دوں 154 نمبر خطبہ ہے، اہل بصرہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں فتنوں سے آگاہ کیا، کیونکہ یہ والا جو خطبہ ہے ہمیں ہمارے لیے اگلے جو جنگ ہے اس کی بھی ایک بصیرت عطا کر رہا ہے کہ امام کا کیا موقف ہے، اب جو جنگیں آگے آ رہی ہیں امام کا اس بارے میں کیا موقف، بالفاظ دیگر یہ جنگیں جو امام علی علیہ السلام نے لڑی اس میں امام علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت کی جا چکی تھی اور انہوں نے اپنے وظیفے بھی گویا کہ عمل کیا۔ اس اثناء میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں فتنے کے بارے میں کچھ بتائیں، اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ سے دریافت کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے دو چار نہیں کیے جائیں گے، تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جب تک موجود ہے ہمیں ان پر فتنہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ فتنہ کیا ہے جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میرے بعد میری امت جلدی فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، احد کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک لی گئی تھی تو یہ مجھ پہ بڑا گراں گزرا تھا، بڑا بھاری گزرا تھا۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگوں میں بچ کے آ جانا خوش قسمتی ہے، لیکن مکتب امیر المومنین علی بن ابی طالب میں یہ بدقسمتی ہے، وہ اسے گراں سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مجھ پہ بڑا گراں گزرا تھا، تو آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ شہادت تمہیں پیش آنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا یہ یوں ہی ہو کے رہے گا کہ تمہیں شہید ہو کے رہو گے، شہادت مل کے رہے گی۔ یعنی امام اس کی پر خوش تھے، فزت برب الکعبہ جو امام نے فرمایا خوشی کا اظہار تھا کہ ایک پیاسا جو پیاس کے مارے پانی کو تلاش کر رہا ہو اور اچانک پانی مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی۔ تو شہادت امام کے لیے اس طرح کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو یہ کہوں کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبر کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ تو میرے لیے مجدہ اور شکر کا مقام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم کیسے اس وقت صبر کرو گے؟ کیونکہ زہریلی تلوار، سر کا شدید زخم اور بڑھاپے کی عمر تو بہت شدید صبر کا ایک مورد ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے شکر کا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، حقیقت یہ ہے لوگ میرے بعد، یہ وہ چیز ہے کہ جو آج ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے اس دور میں بڑے قریبیوں کو، یعنی قاتل الاحبہ، قریبی ترین محبوب افراد کو ایک قاتل امیر المومنین نہیں، یہ وہ سبب ہے۔ یہ سبب آج بھی امام کے مقابلے میں ایک فرد کو، امت کے فرد کو کھڑا کر سکتا ہے، چاہے شیعوں میں سے ہو یا سنیوں میں سے ہو۔ وہ کیا ہے کہ یا علی، حقیقت یہ ہے لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ حب مال، حب اقتدار،
اس نے اصل قتل کیا، اور دین اختیار کر لینے سے اللہ پر احسان جتائیں گے اور اس کی رحمت کی آرزوئیں تو کریں گے، لیکن اس کے قہر و غلبہ کی گرفت سے بے خوف ہو جائیں گے۔ جھوٹ موٹ کے شبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے، شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اور سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں انہیں اس موقع پہ کس مرتبے پر سمجھوں؟ اس مرتبے کے وہ یعنی ایسا جب موقع آئے تو میں ان کو کیا عنوان دوں، ان کے اوپر کیا حکم لگاؤں؟ کیا یہ مرتد ہو گئے ہیں، یا اس کے اوپر میں انہیں قرار دوں کہ یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان پر مرتد کا حکم نہیں لگے گا، یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، ائمہ اہل بیت بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کے انہی فرامین کی روشنی میں تائید نہیں بنتی جو زکوٰۃ کے عنوان سے انہوں نے جنگیں کی، کیونکہ مرتد کا حکم اس پر نہیں لگتا۔ حضرت عمر نے بھی مخالفت کی حضرت ابوبکر کی اس فیصلے کی، کیونکہ مرتد کا حکم نہیں لگتا، فتنے کا حکم لگ سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔